السلام علیکم برادران ایمانی، آج کی پر نور محفل اور جشن میلاد مسعود قائم برحق، اولاً پاک رسالت مآب، ثانیاً ابو الائمہ جناب امیر کائنات، اور ثالثاً جناب امام حسن عسکری، رابعاً آپ تمام موالیوں کو تہ دل سے تہنیت اور تبریک پیش کرتا ہوں، اور دعا گو ہوں کریم رحیم اس مہدی مسعود مولود کا جلد از جلد ظہور فرمائے، تاکہ یہ دنیا جس طرح ظلم اور جور سے بھر چکی ہے، اسی طرح وہ مہدی برحق اس کو عدل اور انصاف سے پر کرے۔ ایک بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب قلوبنا ابی القاسم محمد صلی علی وعلى آلہ الطیبین الطاہرین الشرفاء الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال الحکیم فی القرآن الکریم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، بآواز بلند صلوات۔ انشاءاللہ جس طرح جشن میں آپ رنگ بھر رہے ہیں، امید ہے کہ انشاءاللہ اعمال میں بھی اسی طرح رنگ بھرتے ہوئے صبح سحری کے وقت تک، اور انشاءاللہ نماز تہجد بھی اور نماز با جماعت تک انشاءاللہ یہیں پر قیام پذیر رہیں گے، کیونکہ ساری رات بیتوتہ جاگنا عبادت، چاہے وہ اس شکل میں ہو جو آپ انجام دے رہے ہیں، چاہے مصلی پر بیٹھ کر اس شکل میں ہو، تو آج کے کچھ مخصوص اعمال ہیں وہ میں دہرا دیتا ہوں۔ انشاءاللہ 12 سے لے کر 2:30 تک انشاءاللہ ہم یہاں اعمال کرائیں گے، جن میں سے سب سے پہلا عمل جو ہے وہ غسل ہے، اور غسل کی کافی اہمیت بیان کی گئی ہے کہ گناہوں میں تخفیف کا سبب بنتا ہے۔ جس میرے برادر نے یہاں غسل نہ کر کے آیا ہو، جیسے یہ پروگرام ختم ہو تو انشاءاللہ ہے سہولت ہے ادھر غسل کر۔ ثانیاً 2 رکعت نماز ایک بیان کی گئی ہے، الحمد کے بعد پہلی رکعت میں سورہ قل یا ایھا الکافرون ہے، دوسری رکعت میں الحمد کے بعد سورہ توحید ہے۔ 2 رکعت یہ بیان کی گئی۔ ایک 4 رکعت بیان کی گئی ہے کہ الحمد کے بعد ایک تسبیح سورہ توحید کی، الحمد کے بعد ایک تسبیح سورہ، اور اس کے بعد تسبیح سیدہ زہرا، اور کچھ سجدے کے ذکر ہیں مخصوص، 7 بار یہ کہنا ہے، 10 بار یہ کہنا ہے، اور ایک تسبیحات 4 سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ اور سب سے زیادہ اہمیت آج کی شب زیارت امام حسین علیہ السلام کی بیان کی گئی ہے، اور بیان کیا گیا ہے کہ جو چاہتا ہے کہ میں آدم سے لے کر جناب خاتم تک کے انبیاء کے ساتھ مصافحہ کروں تو وہ آج کی شب کی ایک مخصوص زیارت ہے نواب کربلا کی، وہ پڑھے، چاہے مختصر لفظ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ الحسین کی صورت تک بھی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ یہ لفظ بھی کہے تو گویا وہ مصافحہ کے برابر ہے، جس طرح اس نے آدم سے لے کر جناب ختمی رسول تک انبیاء کے ساتھ مصافحہ کیا۔ اور دعائے کمیل،
اور 100 رکعت کو بھی اہمیت دی گئی ہے کہ اگر کوئی 100 رکعت نماز پڑھنا چاہتا ہے، الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید ہے اس میں، اور نماز جعفر طیار، یہ چیزیں بھی ہم انشاءاللہ دیگر دعائیں بھی ہیں وہ بھی، اور یہ اعمال بھی انشاءاللہ ہم 12 سے لے کر 2:30 بجے تک، اور اس کے بعد سحری ہوگی، اور پھر نماز تہجد ہوگی، پھر نماز بعد جماعت ہوگی، پھر انشاءاللہ امام زمانہ لطف و عنایت کرے گا کہ کل ہم روزے کو برقرار رکھیں گے، اور مستحبی روزہ ہے، لیکن اگر کوئی قضا کی نیت کر لے تو وہ اور افضل ہے۔ باتیں پہنچ گئی آپ تک؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بڑی توجہ۔ بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، حجت خدا روئے زمین پہ باقی ہے، اور اس کا باقی رہنا تمہارے لیے بہتر ہے اگر تجھ میں کچھ ایمان کی جھلک ہے تو۔ بقیت اللہ خیر لکم، اور آپ ہر جمعے خطبہ نماز جمعہ میں یہ سنتے ہیں الذی ببقائہ بقیت الدنیا وبیمنہ رزق الورا وبوجودہ ثبتت الارض والسماء وبہ یملأ اللہ الارض قسطا وعدلا، کہ 18,000 عوالم میں 18,000 مخلوقات کو رزق مل رہا ہے تو 12ویں کی نالین کے صدقے میں۔ دیکھیں اللہ کی گورنمنٹ کی طرف سے، اللہ کی حکومت کی طرف سے کچھ عہدے ہیں، نبوت کا عہدہ ہے، رسالت کا عہدہ ہے، اولو العزم پیغمبری کا عہدہ ہے، امامت کا عہدہ ہے، ولایت کا عہدہ ہے، جو کچھ عہدے ہیں وہ اللہ انتخاب بھی خود کرتا ہے اور تقسیم بھی خود کرتا ہے۔ ان عہدوں کا انتخاب بھی خود کرتا ہے، تقسیم بھی وہ اللہ خود کرتا ہے۔ اس لیے کہ آواز قدرت آتی ہے، انسان جس کو تو بنائے گا اس میں تیرا کمال ہوگا، جس کو میں بناؤں گا اس میں میرا کمال ہوگا۔ جس کو تو بنائے گا پھر وہ بڑی لاج رکھتا ہے، بڑی توقیر بخشتا ہے، بڑی عزت افزائی کرتا ہے جس کو وہ اپنا نمائندہ بناتا ہے، جس کو وہ اپنا نمائندہ، وہ برداشت نہیں کرتا کہ جس کو میں بناؤں لوگ اس کا مذاق اڑائیں، جس کو میں بناؤں لوگ اس کا، اے انسان تو خطا کار ہے، جس کو تو بنائے گا وہ تیری طرح خطا کار ہوگا۔ میں منزہ عن الخطا ہوں، جس کو میں بناؤں گا وہ معصوم ہوگا۔ تو خاکی ہے، جس کو تو بنائے گا وہ خاکی ہوگا۔ میں نور السماوات والارض ہوں، جس کو میں بناؤں گا وہ نور علی نور ہوگا۔ اور تو خطا کار ہے، جس کو تو بنائے گا وہ خطا کار ہوگا۔ میں منزہ عن الخطا ہوں، جس کو میں بناؤں گا وہ احمد مختار ہوگا۔ تو مشکلات کے بھنور میں پھنس جاتا ہے، تجھے راہ نہیں سوچتی، کون سا راہ لوں، تو ہدایت کی خاطر بھٹکتا رہتا ہے۔ میں حلال مشکلات ہوں، جس کو میں بناؤں گا وہ مشکل کشا ہوگا۔ جس کو میں بناؤں گا وہ، میں چاہے مٹی سے بناؤں، جو بھی اس کے ساتھ ٹکرائے گا اس کو مٹی میں ملا دوں گا۔ چاہے میں مٹی سے بناؤں، جو اس سے ٹکرائے گا، یعنی یہ ہے انجام میرے بنائے ہوئے کے ساتھ ٹکرانے کا۔ اس نے پہلا خلیفہ بنایا، مٹی سے بنایا، ایک اکڑ گیا، اللہ نے اس کو مارا نہیں، پیٹا نہیں، سولی پہ نہیں لٹکایا، کہا جینے دو، لاکھوں سال جینے دو، لیکن اتنا بے عزت کر کے اپنی دربار سے نکالوں گا کسی کو منہ لکھانے کے قابل نہیں رہے گا۔ یہ ہے میرے بنائے ہوئے کے ساتھ۔ اب کائنات میں ہے کوئی مفتی، گناہ اپنے سے ہوتا ہے، اعوذ باللہ اس پر، لعنت اللہ اس پر۔ اگر ان سے پوچھو کہ اگر ادھر والے کو گمراہ کر رہا ہے تو لاہور والا کیوں کہہ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ اگر مکے والے کو گمراہ کر رہا ہے تو مدینے والا کیوں پڑھ رہا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم؟ تو یہ جواب دیتے ہیں کیونکہ وہ مکار خبیث ہر جگہ پہنچ جاتا ہے، ہر جگہ گمراہ کرتا ہے۔ میں نے کہا مجھے سمجھ میں نہیں آتا، شیطان پر تو اتنا پکا یقین ہے کہ ہر جگہ پہنچ کر گمراہ کرتا ہے، میں کہوں میرا 12واں حاضر ناظر ہے تو کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آتا۔
ارے یہ اللہ کی عین عدالت ہے کہ جب گمراہ کرنے والا غیب رہ کر گمراہ کرتا ہے تو ہدایت دینے والا بھی غیب رہ کے ہدایت. توجہ ہے؟ اب تھوڑا سا آپ ذہنوں کو بلند کریں تو میں ایک قصہ کا قصہ ہے، معلومات کی معلومات ہیں. مولا کی ولادت پر اور مولا کی ماں کی آمد پر ایک اونچی سی صلوات پڑھیں، اونچی سی. میں ایک قصے کی صورت میں بڑی توجہ چاہتا ہوں. قیصر روم کی پوتی جناب ملیکہ، قیصر روم کی پوتی جناب ملیکہ اس کا نام تھا، جس کا بعد میں امام حسن عسکری نے نرجس رکھا. قیدیوں کی شکل میں جب بغداد لایا گیا، یہ ایک معلومات ہیں آپ کے لیے انشاءاللہ، امید ہے پہلے بھی آپ کو پتا ہوگا، تھوڑا ذہنوں کو بلند رکھ رہے ہیں. تو امام علی نقی نے بشیر بن سلیمان نامی شخص کو 120 دینار دے کر بھیجا کہ جا کر بغداد سے اس نام و نشان کی کنیز کو خرید کر لاؤ. وہ کہتا ہے میں پہنچا، میں نے دیکھا ایک قیدن ہے جو خریداروں کو اپنے قریب نہیں آنے دیتی، کہتی ہے نہیں میں اس کے ہاتھ میں نہیں بکنا چاہتی. اور مالک پریشان ہے کہ وقت گزرتا جا رہا ہے اور خریدار جا رہے ہیں، میں کس کے حق میں بیچوں. تھوڑی دیر جب میں پہنچا، جو امام نے مجھے علامتیں بیان کی تھی، جب میں نے وہ دیکھی تو میں نے وہ خط نکال کر اس قیدن کو دیا. اس نے پڑھا اور اپنی آنکھوں پر لگایا اور مالک سے کہا مجھے اس کے ہاتھ میں بیچ دو، مجھے اس کے ہاتھ میں بیچ دو. میں نے خرید لیا. میں نے میں نے پوچھا اے محترمہ بی بی ہو کون اور کہاں سے آ رہی ہو، اور اس حالت میں یہاں پہنچی کیسے کہ مجھے امام علی نقی نے تمہارے خریداری کے لیے بھیجا. اس بی بی نے فرمایا میں قیصر روم کی پوتی ہوں. بچپن میں میں نے خواب دیکھا کہ پاک رسول بھی تشریف فرما ہے، حضرت عیسیٰ بھی تشریف فرما ہے، تو شمس رسالت نے حضرت عیسیٰ سے میرا رشتہ مانگا اپنے پوتے کے لیے. اور مجھ سے پوچھا گیا، کیونکہ میں بچی تھی مجھے ان چیزوں کا پتہ نہیں تھا، میں نے رضایت میں سر ہلایا. تو دونوں ہستیاں یہ کہہ کر چلے گئے. اب جب میں شباب کو پہنچی تو مجھے یہ پریشانی لاحق ہوئی کہ کہاں وہ حسن عسکری اور کہاں میں پہنچوں گی کیسے. اسی پریشانی میں بیمار رہنے لگی کہ میں نے ایک رات خواب میں دیکھا جناب زہرا اطہر کو، اللہم صلی علی محمد، اور جناب مریم کو. میں نے اپنی پریشانی بیان کی کہ رشتہ تو میرا مانگا گیا لیکن وہ کہاں میں کہاں. تو بی بی اطہر نے فرمایا اے ملیکہ جب تک تو کلمہ نہیں پڑھے گی اس وقت تک میرے پوتے تک تو پہنچ نہیں سکتی. تو میں نے کہا بی بی آپ مجھے کلمہ پڑھائیں. اس بی بی نے مجھے کلمہ پڑھایا، گلے لگایا، مجھے بشارت دی آخری مولود مسعود کی جس کا آپ آج جشن منا رہے ہیں. اور دونوں بیویاں چلی گئی. میں بیمار رہنے لگی. میرے دادا نے میرا بہت علاج کرایا لیکن مجھے شفا. ایک دن میں نے دادا سے کہا دادا جان میری شفا کا واحد طریقہ اور علاج یہ ہے کہ آپ ان مسلمان قیدیوں کو چھوڑ دیں جس کے صدقے میں خدا مجھے شفا دے گا. پھر رات کو میں نے خواب میں جناب امام حسن عسکری کی زیارت کی، صلی اللہ علیہ محمد وآلہ. تو میں نے کہا مولا آپ کہاں میں کہاں، جب میں آپ تک پہنچ نہیں سکتی تھی تو آپ کے دادے نے میرا رشتہ مانگا کیوں؟ امام نے کہا ایسے نہیں کہو، ضرور پہنچو گی. ایسے کرو کل یا پرسوں تیرا دادا ایک لشکر بھیجنے والا ہے مسلمانوں کے خلاف جنگ کے لیے، اور جو قیدی تمہارے ہاں ہیں جب ان کو چھوڑے گا تو قیدیوں کا لباس پہن کر ان قیدیوں میں چلی جانا، اور جب تیرا نام پوچھیں تو بتانا میرا نام نرجس ہے. میرا نام کیا ہے؟ نرجس ہے. وہ تمہیں کنیز سمجھ کر گرفتار کر لیں گے اور پھر تمہیں بیچیں گے اور بغداد تک لائیں گے، پھر آگے خریداری جانے اور میں حسن عسکری
خریداری جانے اور میں حسن عسکری جانوں. بس مجھے فروخت کیا گیا, میں آپ کے ہاتھوں میں بک کر امام کی خدمت میں جا رہی ہوں. وہ جیسے ہی بی بی سامرہ پہنچی, امام علی نقی نے بہو کا استقبال کیا. جب استقبال کیا, لائے ادھر امام حسن عسکری کو بلایا, دونوں کا عقد پڑھا, نکاح کیا, اور بی بی سے کہا جو رشتہ مانگا تھا میرے نانے نے وہ آج میں نے پورا کر دکھایا. جو میرے نانے نے رشتہ مانگا تھا اپنے پوتے کے لیے وہ آج میں نے. بی بی آ گئی جناب حکیمہ خاتون کے پاس, بی بی نے تعلیم و تربیت شروع کر دی, اور ایسی تعلیم و تربیت شروع ہوئی کہ وصی عیسیٰ کی نواسی وصی محمد کے پوتے تک پہنچی. اس شان سے پہنچی, اس عزت و توقیر سے پہنچی کہ کسی غیر نامحرم آدمی نے لمس ہاتھ تک کا اشارہ نہ کیا. اور ولادت ہوئی تو اس رنگ ڈھنگ میں کہ آثار ولادت نمایاں بھی نہ ہوئے. اور جناب حکیمہ خاتون کو آج کے رات کہا جناب امام علی نقی نے کہ پھوپھی اماں آج گھر نہیں جانا. کہا کس لیے؟ کہا آج آخری حجت کے ظہور کا دن ہے, آج آخری حجت کے ظہور کا دن ہے. تو بی اللہم صلی علی محمد. بی بی کہتی ہے میں نے کہا میرا بیٹا میں اس گھر کی بڑی ہوں, میں نے نرجس میں آثار ولادت تو نہیں دیکھے. تو میرے بھتیجے نے کہا, بی بی فرماتے ہیں امام علی نقی نے فرمایا اے پھوپھی اماں ہم اولی الامر ہیں, جب ہم آتے ہیں تو دنیا والے آثار نہیں ہوتے. اور ولادت ہوئی سر سجدے میں, انگشت آسمان کی طرف, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, اور داہنے ہاتھ پر جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان جاء الحق وزہق الباطل. یہ کندھا تھا, یہ دائیں بازو پہ کندھا تھا. لائیں کپڑے میں لپیٹ کر امام کی خدمت میں, مولا نے پیشانی کا نور چوما, کہا پھوپھی اماں ان کو واپس دے دو اور اب 7 دن کے بعد دوبارہ آنا. بی بی کہتی ہے جب 7 دن کے بعد میں آئی تو ولادت کے وقت جب میں لے کر گئی تھی تو میرے بھتیجے نے کہا بیٹا پڑھو. تو مولود مسعود نے کہا بابا کیا پڑھوں, تورات پڑھوں, انجیل پڑھوں, زبور پڑھوں یا قرآن پڑھوں؟ جب میں 7 دنوں کے بعد آئی شہزادے کو زیارت کرنے کے لیے تو ہمارے گھر میں ایک حوض تھا جو پانی سے بھرا ہوا تھا, اوپر میرا شہزادہ مصلی بچھا کر قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. اوپر میرا شہزادہ مصلی بچھا کر, جبکہ میں نے دیکھا نہ مصلی بھیگا ہوا نہ میرے پوتے کے پاؤں بھیگے, پوری رات اس عبادت میں مصروف رہے. اور یاد رکھیں ان کی ولادت ہوئی 255 ہجری میں, 5 سال باپ کی خدمت میں رہے 60 تک. 60 کو امام حسن عسکری کی شہادت ہوئی, 260 ہجری کو امام حسن عسکری کی. اور خود حالات ایسے تھے اس وقت سامرا کے کہ مولا امام حسن عسکری نے بھی اپنا ایک نائب مقرر کیا ہوا تھا, عثمان بن سعید عمری, جو لوگوں کے مسائل امام تک پہنچاتا, کیونکہ ڈر یہ تھا کہ جب بھی حاکم وقت کو پتا چلے گا موالیوں کا کہ اس کثرت سے آ جا رہے ہیں ضرور ان کو اذیت دے گا. اس نے بڑی ہوشیاری سے تیل کی دکان کھولی سامرا میں تاکہ مومن اس بہانے میرے پاس آئے, مومن اس بہانے میرے پاس آئے. تو 5 سال کے بعد حضرت کو اسی باپ کے جنازہ میں دیکھا گیا, پھر کسی نے نہیں دیکھا. 260 ہجری میں عالم بچپن میں باپ, کیونکہ معصوم کا جنازہ ہمیشہ معصوم پڑھاتا ہے, غیر معصوم کا جنازہ نہ غسل دے سکتا ہے, نہ کفن کر سکتا ہے, نہ دفن کر سکتا ہے, نہ جنازہ پڑھ سکتا ہے. تو باپ کی تجہیز و تکفین میں آئے, نماز جنازہ ادا کی, پھر کسی نے امام کو نہ دیکھا. اور اسی حضرت نے اسی اپنے باپ کے نائب کو اپنا نائب معین کر دیا. حضرت کے 4 نواب رہے غیبت صغریٰ میں, جو لوگوں کے مسائل سنتے اور امام تک پہنچاتے. پہلے نائب کا نام عثمان بن سعید عمری. جب ان کی وفات کا وقت ہوا
تو اس حضرت نے مولا کی مشاورت سے اپنے بیٹے کو نائب بنایا، محمد بن عثمان کو، محمد بن عثمان بن سعید عمری۔ جب اس کی وفات کا وقت قریب ہوا تو حسین بن روح کو نیابت دی گئی، جس کے نام کے آپ عریضے لکھتے ہیں، حسین بن روح۔ جب ان کی وفات کا وقت قریب ہوا تو پھر علی بن محمد کو منتخب کیا گیا۔ یہ 4 نواب رہے امام کے غیبت صغرا میں، اور غیبت صغرا کا وقت چلا 260 ہجری سے 328 ہجری تک۔ 255 میں حضرت کی ولادت، 255 سے 60 تک آتے جاتے رہے گھر میں، لیکن کسی دشمن کو موقع دکھنے کا نہ پایا۔ آخری دفعہ باپ کے تجہیز اور تکفین میں دیکھا گیا۔ پھر 260 سے لے کر 328 تک غیبت صغرا رہی۔ یہ 4 نواب رہے جو لوگوں کے مسائل امام تک اور امام کے یعنی وہ فرامین ان تک۔ پھر جب مولا کے غیبت کبرا کا وقت آیا تو مولا نے منع کیا، اب کسی کو منتخب نہیں کرنا، اب جملہ علماء، جملہ مراجع میرے وکیل عام ہیں، میرا ان کے ساتھ رابطہ رہے گا، ان کا عوام کے ساتھ۔ ذہن میں بات بیٹھ گئی؟ بڑی توجہ۔ اب اس 12ویں نے آنا کہاں ہے؟ ایک عالم لکھتا ہے اللہ اس کو کعبے میں ظاہر کرے گا۔ کہاں؟ میرا اللہ بغداد شریف کیوں نہیں، ملتان شریف کیوں نہیں؟ تو آواز قدرت آتی ہے جہاں سے پہلے کو بھیجا تھا آخری کو ادھر سے بھیجوں گا۔ اور اتنی اجتماعات اور کانفرنسیں جو بنتی ہیں، اور ہر صاحب شعور اسی انتظار میں ہے کہ 12واں کب آئے گا، انتظار میں ہے۔ میں کہتا ہوں تم نے تو رسول کے جنازے کا بھی انتظار نہیں کیا تھا، اب انتظار کا کیا فائدہ؟ کوئی اپنی طرف سے بنا لو تو جواب دیتے ہیں 12واں بنانے سے نہیں بنتا۔ جب 12واں بنانے سے نہیں بنتا تو پہلا کیسے بنا لیا تھا؟ جب 12واں بننے سے نہیں بنتا تو پھر توجہ ہے۔ اب دیکھیں، لولاک لما خلقت الافلاک، اے محمد اگر میں تجھے خلق نہ کرتا تو زمین و آسمان خلقی، تم اس کا مقصد ہے کائنات بنی ہے رسول کے لیے۔ اب جس طرح ہمارا یہ محفل کا پروگرام ہے، جیسے محفل ختم سپیکر ادھر اور ہر چیز سمیٹ کے ہم چلے جائیں گے، بھائی اگر بنی ہے کائنات محمد کے لیے، 28 صفر 11 ہجری رسول چلے گئے، یہ آسمان گرا کیوں نہ، زمین ختم کیوں نہ ہوئی، یہ آباد کیوں ہے، یہ کائنات کا نظام رواں دواں کیوں ہے؟ تو پتا چلا محمد ایک نہیں ہے، محمد ہے 14، 13 چلے گئے، 14واں بھی پردہ غیبت میں ہے جس کی خاطر کائنات باقی ہے۔ 13 چلے گئے، 14واں بھی پردہ غیبت میں ہے جس کی خاطر کائنات۔ بھائی الباقی بھی امام کا لقب ہے، قائم بھی، یعنی آسمان قائم ہے تو 12ویں کے صدقے، زمین باقی ہے تو 12ویں کے طفیل، رزق مل رہا ہے تو 12ویں کے طفیل۔ فلا یظلم احد احدا، جب 12واں ظہور کرے گا تو کوئی کسی پہ ظلم، فلا یکون لہ ظل، امام کا سایہ نہیں ہوگا۔ وضع الکتاب، جو قرآن علی نے ترتیب دیا تھا، کہ جس میں علی نے لکھ دیا تھا کہ فلاں دن بھاگا کون اور رسول کی محبت میں ڈٹ کر لڑا کون، جس میں علی نے لکھ دیا تھا کہ شب ہجرت بستر محمد پہ سویا کون اور غار میں رویا کون، غار میں رویا کون، لکھ دیا تھا۔ وہ قرآن مہدی ساتھ لائیں گے، وہ قرآن مہدی ساتھ لائیں گے۔ وَجِیءَ بِالنَّبِیِّینَ وَالشُّہَدَاءِ وَالصِّدِّیقِینَ، جب میرا 12واں آئے گا، آدم سے لے کر خاتم تک سب نبی واپس آئیں گے، ہر قاتل آئے گا، ہر مقتول آئے گا، ہر ظالم آئے گا، ہر مظلوم آئے گا۔ وَقُضِیَ بَیْنَہُمْ، ارے نرجس کا بیٹا مسجد کوفہ میں ممبر پہ بیٹھ کے انبیاءوں کے فیصلے کرے گا، انبیاءوں کے۔ یہ تھا پوتے کی عظمت، ایک عظمت داد علی کی۔ نبی بیٹھے ہیں مسجد النبوی میں، ایک بندہ ہے حبش کا رہنے والا، وہ پاک رسول کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ میرا نام ابو سمسام ہے،
حبش کا رہنے والا ہوں اور قبیلے کا سردار ہوں. جو میں کہتا ہوں قبیلہ آمین کہتا ہے. میں ادھر آیا ہوں، آپ کی رسالت کے معجزات دیکھے ہیں، آپ کے ان صحابہ کو چمکتے دمکتے دیکھا ہے. میں کلمہ پڑھتا ہوں اور میں جاتا ہوں اپنے علاقے میں جا کر تبلیغ کروں گا اسلام کی. اگر ہر طرف سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی آوازیں آنے لگیں تو کچھ میرا انعام ہے، کچھ میرا انعام ہے. رسول نے فرمایا قم یا علی، علی اٹھ جاؤ. تقدم یا علی، علی آگے آؤ. ایک قلم لاؤ، ایک کاغذ لاؤ. نبی نے لکھا میں محمد بن عبداللہ وقت کا پیغمبر ابو سمسام کو یہ تحریر لکھ کر دے رہا ہوں، یہ جائے اپنے وطن میں تبلیغ اسلام کرے. جب ہر طرف سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی آوازیں آنے لگیں، یہ میری تحریر مجھے آ کر دکھائے. اس کو میں 100 اونٹ سرخ رنگ کے 2 کوہانوں والے سونے اور چاندی سے لدے ہوئے انعام کے طور پر دوں گا. 100 اونٹ ہیرے و جواہرات کے لدے ہوئے سرخ رنگ کے انعام کے طور پر دوں گا. یہ گیا تحریر رسالت لے کر اپنے علاقے میں، اس نے تبلیغ کی. قبائل کے قبائل اسلام پہ گامزن ہوئے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اذانیں آنے لگی. جب اس کا دل مطمئن ہوا، یہ تحریر رسالت لے کر دربار خلافت میں پہنچا تو پتہ چلا رسول کا وصال ہو چکا ہے. پہلے بزرگوار منبر پہ جلوہ فگن ہے، کانپتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ تحریر رسالت جیب سے نکالی، پاک صحابی کے ہاتھ پہ رکھی. جب صحابی نے پڑھی تو سر حواس باختہ ہو گیا. کہنے لگا یہ 100 اونٹ ہیرے و جواہرات کے لدے ہوئے سرخ رنگ کے اور 2 کوہانوں والے ہم نے تو عالم خواب میں بھی نہیں دیکھے، اور اتنی بڑی تحریر لکھ کر دے گئے. خود تو ایک آستابہ چھوڑ گئے، ایک فلاں چیز چھوڑ گئے، ایک فلاں چیز چھوڑ گئے. اتنی بڑی انعام کی رقم میں کہاں سے لاؤں؟ اتنی بڑی انعام کی رقم اسلام پھیلانے کے اجر پر میں کہاں سے لاؤں؟ تحریر واپس پکڑائی. یہ یوں ہی شکوہ کرتے ہوئے کہ کہتے ہیں اسلام کے لیڈر اس طرح ہیں، اسلام کے پاسبان اس طرح ہیں، یہاں تو کوئی صداقت نظر نہیں آتی. شکوہ کرتا ہوا یوں ہی دروازے تک پہنچا. جب 280 سال کی عمر جناب سلیمان محمدی کی جھکی ہوئی کمر کو مودت علی میں سیدھا کیا. جاتے ہوئے ابو سمسام کا بازو پکڑا. کہنے لگے ابو سمسام غلط دروازے پہ آ پہنچائے، میں تجھے اس دروازے پہ لے جاؤں جو محمد کے علم کا جانشین ہے. آؤ میں تمہیں اس کے دروازے پہ لے جاؤں جو محمد کے علم کا جانشین ہے. آگے آگے ابو سمسام ہے، آگے آگے سلمان ہے، پیچھے پیچھے ابو سمسام ہے. جا رہے ہیں، یہ پوچھتا جا رہا ہے کس کے دروازے پہ لے جا رہے ہو؟ وہ کہتا ہے اس کے بارے میں اس کے دروازے پہ لے کر جا رہا ہوں جو شب ہجرت رسول کے بستر پر سو گیا تھا تو اللہ نے اپنی مرضیاں اس کے سپرد کر دی تھی. کس کے دروازے پہ لے کر جا رہے ہو؟ تو کہنے لگا سلمان اس کے دروازے پہ لے کر جا رہا ہوں جس کے بارے میں شمس رسالت نے کہا اللہم ادر الحق حیث ما دار علی، میرا اللہ حق کو ادھر ادھر موڑتے جانا جدھر جدھر علی مڑتا جائے. کس کے دروازے پہ لے کر جا رہے ہو؟ اس کے دروازے پہ لے کر جا رہا ہوں کہ جس کا بازو پکڑ کر جب تک رسول نے اعلان ولایت نہیں کیا تھا تکمیل دین کی سند بھی نہیں ملی تھی. کہتا ہے کس کے دروازے پہ لے کر چلے ہو؟ کہتا ہے اس کے دروازے پہ لے کر جا رہا ہوں جو چادر میں جب تک نہیں آیا تھا تو اللہ نے تطہیر کی سند ہی عطا نہیں کی تھی. یہ تعارف پوچھتا جا رہا ہے. امیر کائنات کا دروازہ آیا، جب یہ وہاں پہنچا اس کی ابھی جوتی نہیں اتاری تھی، یا پاک امیر کائنات نے اس کی 9 پشتیں گن دی کہ ابو سمسام بیٹا فلانے کا، ابو سمسام پوتا فلانے کا. دوڑا مولا کے قدموں پر گر گیا. کہتا ہے عجیب، میری ہر چیز سے آپ واقف ہیں، میرے شجرہ نسب سے واقف ہیں. علی نے فرمایا ابو سمسام
میرے بھائی کی تحریر نکالو۔ جب تحریر نکالی پاک علی نے اپنی آنکھوں پہ لگائی اور فرمایا صادق رسول اللہ، رسول نے سچ فرمایا۔ یہ حیران ہوا، وہ شان کے ساتھ بیٹھا تھا، وہ کہتا تھا رسول نے چھوڑا کچھ نہیں، یہ بوری نشین ہے کہہ رہا ہے صادق رسول اللہ، بوری پہ بیٹھ کر یہ کہہ رہا ہے میرے بھائی رسول نے سچ فرمایا تھا۔ رسول نے فرمایا سلمان جی کل ایمان، جا کر اعلان کر دو کہ جس نے رسول کا قرضہ واپسی ہوتے ہوئے دیکھنا ہو کل 9 بجے فلاں وادی میں پہنچ جا۔ صبح ہوئی، علی نے تجدید غسل کیا، امامہ رسالت سر پہ سجایا، عبا پہنی، عصا ہاتھ میں لیا، نالین رسالت زیب پاکی۔ تاریخ والے لکھتے ہیں علی ایسے جا رہے تھے جیسے رسول چلتے تھے۔ کہا حسن بیٹا، جی بابا، یہ میرا عصا پکڑو، یہ فلاں ریت کے ٹیلے پہ لگاؤ، زور سے پریشر سے مارنا، زمین پھٹے گی، اندر سے ایک پتھر برآمد ہوگا، اس پر جو تحریر ہو میں باپ ہو کے حکم دیتا ہوں اتنا اونچا ضرور پڑھنا۔ جو مدینے کے متعصب آج علی کا علم دیکھنے نہیں آئے ان کو مدینے میں آواز پہنچے۔ جناب حسن نے وہ عصا مارا، زمین پھٹی، ایک پڑی برآمد ہوئی پتھر کی، اوپر لکھا ہوا تھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نیچے لکھا ہوا تھا علی ولی اللہ۔ صاحب کتاب کہتا ہے اے مسلمان، تجھے تو علی کا نام سننا گوارا نہیں، اللہ کو اگر کوئی ذکر پسند ہے یا محمد کا ذکر پسند ہے یا علی کا ذکر پسند ہے۔ دوسرا عصا مارو، جب دوسرا عصا مارا تو اندر سے ایک مہار برآمد ہوئی، کہا یہ ابو سمسام کے ہاتھ میں پکڑا دو اور میرے بھائی کی تحریر لے لو۔ پاک رسول کی تحریر لے لی گئی، اس ابو سمسام کو اونٹوں کی مہار پکڑا دی گئی۔ یہ جب 100 اونٹ برآمد ہو چکے، شیطان نے وسوسہ ڈالا، دیکھو تو صحیح وہ قطار چل رہی ہے یا نہیں چل رہی۔ ہاتف غیبی سے آواز آئی، ایمان کے مستحکم نہیں تھے، ایمان کے کمزور تھے، اگر تمہارا ایمان مکمل ہوتا علی کی عطا پر شک نہ کرتے، قیامت کا سورج طلوع ہو سکتا تھا، علی کی عطا میں کمی نہیں ہو سکتی۔ بس دعا گو ہوں کریم اللہ اللہ یا علی اللہم صلی علی محمد۔ دعا گو ہوں کریم اللہ منجی عالم بشریت کے ظہور میں تعجیل فرمائے، اور میری مائیں بہنیں بیٹیاں جو بھی پردہ دار آئے ہیں، جس نیت کے ساتھ آئے ہیں، جو مقصد اور مشن لے کر آئے ہیں، میرے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے جو بھی آل محمد کے ہاں اس جشن کی تبریک دینے آئے ہیں، مبارک دینے آئے ہیں، تہنیت دینے آئے ہیں، اس منجی عالم بشریت کی خوشنودی کا سبب فرمائے، اور ہمارا آنا جانا عبادت میں شمار ہو، اور یہ ہمارے اعمال آج کی روزی کی تقسیم، صحت کی تقسیم، تمام آفات و بلیات کی دوری کی تقسیم، امام زمانہ اپنے دستخطوں سے اس کو مہربانی فرما کر آنے والوں کے لیے خوش بختی کا اعلان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔